السلام علیکم جی۔ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اس وقت اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ کافی عرصے سے یہ خبریں سننے میں آ رہی تھیں کہ ایران جو ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ لاوا پک رہا تھا، اور پوری امت مسلمہ جن کو آج سٹینڈ لینا چاہیے تھا، جن کو بہت عرصہ پہلے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، آج وہ کام ایران نے کر دکھایا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہ خبر بریک ہوئی ہے، اور ایرانی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا دونوں نے تصدیق کر دیا ہے کہ درجنوں میزائل جو ہیں ایران کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے ہیں، اور 99% میزائل وہ صحیح ٹھکانے پہ لگے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کا جو اینٹی بلاسٹک اسپیس سسٹم تھا وہ بھی ناکام ہو چکا ہے، اور ایران اپنے حملے جو ہے کامیابی سے کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایران میں شدید غم و غصہ تھا جب سے ایران کے صدر اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد حزب اللہ کے سربراہ کی کچھ دنوں قبل شہادت کی جو خبر آئی تھی، اس کے بعد ایران میں شدید غم و غصہ تھا۔ امت مسلمہ کو بھی باقی جو ممالک ہیں ان کو بھی غصہ تھا اسرائیل پر، لیکن کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ جو مسلمان عام شہری ہیں وہ بار بار یہ اپیل کر رہے تھے، بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے گورنمنٹ سے کہ آپ کو ایک جانب کھڑا ہونا ہوگا۔ ایک جانب امریکہ سپورٹ کر رہے ہیں مسلسل اسرائیل کو، لیکن مسلمان ممالک اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، ایک پیج پہ نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ایران کافی عرصے سے اسرائیل کو دھمکیاں دے رہا تھا، اور آج ان دھمکیوں کا نتیجہ بالآخر ان حملوں کی صورت میں کر دیا گیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ بی بی سی اس کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کیسے کر رہا ہے کہ کب یہ حملہ ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے آگے کنسیکوینسز کیسے ہیں گے، کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ ایک پراپر مسلط کر دی گئی ہے، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، اور ایران نے آگے سے پھر یہ رسپانس کیا ہے کہ اگر آپ نے ان حملوں کا کوئی بھی رسپانس دیا تو ہم مزید حملے کریں گے۔ تو یہ وہ تمام غصہ تھا جو فلسطین پہ اسرائیل کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، یا پھر اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور حزب اللہ کے سربراہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا تمام غصہ آج نکالا ہے ایران نے اسرائیل پر۔ تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بی بی سی کی رپورٹ رکھتا ہوں کہ بی بی سی کیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے اوپر۔ تو رپورٹ یہ ہے کہ ایران کا اسرائیل پر درجنوں میزائلوں سے حملہ، رد عمل کی صورت میں مزید حملوں کی دھمکی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایران نے ایک تو حملہ کیا ہے، دوسرا ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس پر کوئی رد عمل دیا تو ہم مزید آپ کے اوپر حملے کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں اسرائیل پر میزائل داغنے کی تصدیق کرتے ہوئے دھمکی بھی دی کہ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو ایران مزید حملے کرے گا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ جیسے ہی سائرن کی آواز سنیں فوری طور پر محفوظ مقام کا رخ کریں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات سے نکلنے کی ہدایت کر دی ہیں، اور ایران کو خبردار کیا ہے کہ اس حملے کے نتائج ایران کو بھگتنا پڑیں گے۔ یہ اسرائیل کی جانب سے رسپانس ہے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کی جانب درجنوں میزائل داغے جانے کی تصدیق کی ہے، اور اسرائیل کو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس نے جوابی کارروائی کی تو ایران مزید حملے کرے گا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف لبنان میں زمینی کارروائی شروع ہونے کے چند گھنٹے بعد جنوبی لبنان میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ تل ابیب، جو کہ دل سمجھا جاتا ہے ان کے پورے ایریے کا، وہاں پر یہ حملے کیے گئے ہیں، اور تقریباً 400 سے زائد میزائل جو ہیں وہاں پر داغے گئے ہیں، اور ویڈیوز اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں تمام سوشل میڈیا پر، اور اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں اس وقت فلسطین میں جو حملے کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر۔ تو ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ جا کر کہ کس طرح ایران نے جو ایک زبردست طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، جو کافی عرصے سے یہ لاوا پک رہا تھا، اور یہ جو غصہ مسلسل ایران کے دل میں اور دماغ میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اسرائیل مسلسل کو ایسے اقدامات اٹھا رہا تھا جس سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ بڑھ رہا تھا، لیکن مسلمان ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا اس کے اوپر کیا سٹینڈ ہے، کیونکہ امریکہ آلریڈی سٹینڈ لے چکا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کو اس کا جواب دیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو ایران نے حملے کیے ہیں میزائل سے، ان کو ہوا میں ہی یعنی اسپیس میں ہی روکنے کے لیے امریکہ نے بھی مدد فراہم کی ہے۔ کچھ حملے ایسے بھی ہیں جن کو ناکام بنایا گیا ہے، تو اس میں امریکہ بھی انوالو ہے۔ تو اب امریکہ نے سٹینڈ لے لیا ہے، لیکن امت مسلمہ کی طرف اب ایران دیکھ رہا ہے کہ امت مسلمہ کے جو باقی ممالک ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور یہ بہترین ٹائم ہے کہ جو تمام امت مسلمہ ہے ان کو سٹینڈ لینا ہوگا
ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ ایران نے وہ قدم اٹھایا ہے جو شاید کسی میں جرأت نہیں تھی۔ حالانکہ یہاں پاکستان بھی ایٹمی پاور ہے، اب سعودی عرب کے پاس ٹھیک ٹھاک پاور ہے، بہت سے اسلامی ممالک ہیں جو یہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل اس کو رسپونڈ کرے، لیکن کوئی نہیں کر رہا تھا، لیکن ایران نے آج وہ کر دکھایا ہے۔ اور اب ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یقیناً سوشل میڈیا پہ تو ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ وہ اسٹینڈ ود ایران، لیکن آفیشلی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس پر رسپانڈ نہیں آیا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان کا بھی رسپانس آ جائے گا، لیکن یہ بہترین وقت ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، کیونکہ کافی عرصے سے فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اب تو پچھلے دنوں سے اسرائیل نے ایران کو بھی اٹیک کرنا شروع ہو گیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ کی شہادت اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے پیچھے بھی اسرائیل ہی ملوث ہے، تو اس کا غم و غصہ آج ایران نے نکالا ہے، اور مزید بھی تھریٹ کیا ہے کہ اگر کوئی رسپانس کیا تو ہم مزید جو ہیں وہ حملے کریں گے۔ تو ایک بہترین قسم کا رسپونڈ کیا ہے ایران نے، لیکن اب جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے، اور جنگ میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف امت مسلمہ ہے، دوسری طرف اسرائیل، امریکہ اور یہودی ممالک ہیں، تو ہم کس جانب سٹینڈ کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور اس وقت اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں ہر صورت میں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہے، کافروں کے درمیان جنگ ہے، اور اس میں ہمیں سوچنے کے لیے بالکل ٹائم نہیں لینا چاہیے، اور ایران کو ہر حال میں امداد فراہم کی جانی چاہیے۔ جس طرح امریکہ اسرائیل کو امداد فراہم کر رہا ہے، پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ سٹینڈ کرے، بلکہ تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ایران نے وہ کام کر دیا ہے جو کہ شاید اگر تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو گئے تو فلسطین کو آزاد کرانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی مزید کچھ اپڈیٹس آئیں گی، ابھی تک کچھ اطلاع ملی نہیں ہے کہ کتنی وہاں پر اموات ہوئی ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے۔ ہاں، گیس پائپ لائن ضرور ان کی ڈسٹرائے کر دی گئی ہے اسرائیل کی، اور ایئر بیس جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، ان کی جو اندرونی پروازیں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان نے ایران کی حدود استعمال کرنے سے پی آئی اے کو روک دیا ہے، یعنی پی آئی اے ایران کی حدود استعمال نہ کرے، کیونکہ میزائلوں کا ابھی بھی سلسلہ جاری ہے، تو پی آئی اے کی ایئر لائن کو بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ آئی نہیں ہے ابھی تک، اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے، باقی بھی کسی مسلم ممالک کی جانب سے نہیں آئی ہے، لیکن اب تک یہ رپورٹس ہیں کہ 400 سے زائد میزائل جو ہیں ایران نے اسرائیل کے اوپر داغ دیے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کیا رسپونڈ کرتا ہے، اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد پاکستان۔ اللہ نگہبان۔